نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أم سب سے پہلے یوزلی ہم کی ایکشنز کرتے ہیں لیکن ایک جو تھی حدیث مجھ سے لاسٹ ٹائم مس ہو گئی تھی جو کہ میں چاہ رہی تھی کہ صرف آل عمران جو ہم نے شروع کی ہے تو اس میں ہم لوگ ساتھ میں سٹارٹ کریں، اس سے سٹارٹ کریں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روشن سورہ کے نام سے ان دو سورہ کو کہا ہے، حضرت ایک تو سورہ بقرہ کو اور ایک سورہ آل عمران کو، اور اس کے بارے میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ دو بادلوں کی صورت میں یا برڈز کے فلاکس ہوتے ہیں، جو برڈ کا جو پرندوں کا جھنڈ ہوتا ہے، اس صورت میں قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کے اوپر سایہ کریں گی. اور یہ آگے بھی اس کے بارے میں حدیث ہے سورہ بقرہ کے بارے میں کہ اس کو اپنانا جو ہے وہ بلیسنگ ہے اور اس کا چھوڑنا جو ہے وہ محرومی ہے، اور جادوگر جو ہیں وہ کبھی اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتے. یہ سورہ بقرہ کے بارے میں خاص کر ہے، لیکن ان دونوں کے بارے میں، ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کے بارے میں جو ہے ان کی بڑی فضیلت ہے، ان کو اپنے روٹین کے دنوں میں شامل رکھنا چاہیے. اب ہم ان کی جو پچھلی دفعہ کی ہماری کلاس تھی، ہم نے سورہ آل عمران کی 1 سے لے کے 14 تک آیتیں کی تھی. اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ایک تو یہ چیز کہ ہمیں اپنی عقل کی لمیٹیشنز پتہ ہونی چاہیے. ظاہر سی بات ہے عقل آپ کو راستہ دکھاتی ہے. ایک ہوتی ہے ریویلڈ نالج جو کہ ہے وحی، جو کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور انبیاء پہ جو کتابیں لے کے آئے وہ وحی ہے. یہ ہے ریویلڈ نالج، یعنی کہ ریویل ہوئی ہے. ایک ہوتی ہے ایکوائرڈ نالج، یعنی کہ یہ چیزیں ہم نے اپنے تجربات سے، اپنی انٹلیکٹ سے آپ وہاں تک پہنچے. اور دین کو سمجھنے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تک کی ذات تک پہنچنے کے لیے ہمیں دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. ریویلڈ نالج کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ایکوائرڈ نالج کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لیکن تو ہم خالی ایکوائرڈ نالج یعنی خالی عقل سے، خالی انٹلیکٹ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے، حق تک نہیں پہنچ سکتے. تو ہمیں اپنی عقل کی بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی زندگی میں جو کہ ہمیں نہیں سمجھ آئیں گی، لیکن ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی. ہم نے، آپ کو یاد ہوگا، محکمات اور متشابہات آیات کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کے کانٹیکسٹ میں ہم نے یہ باتیں کی تھی. اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر کافی تھوڑا ڈسکشن، اور بڑی اچھی ہماری اس کے اوپر ڈسکشن رہی تھی کہ ایک دوسرے کا جس طرح ہم مذاق بناتے ہیں فیچرز کا، رنگ کا، بالوں کا یا چھوٹے بڑے قد کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہیں جو کہ تمہاری شکلیں بناتا ہے، تمہیں تخلیق کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو لاسٹ آیت پڑھی تھی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ مزین کر دی گئی ہے، بیوٹیفائی کر دی گئی ہے تمہارے لیے اس دنیا کی بہت سی چیزیں، جیسے عورتوں کی محبت مردوں کے لیے ہوتی ہے، یا انسانوں میں، لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ جی بیٹے ہوں یا سونے چاندی کے پہاڑ ہوں، اس طرح کی مال مویشی ہوں، برانڈڈ گاڑیاں، برانڈڈ ہارسز. ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بات کی تھی. تو ہمیں یہ چیزیں غلط نہیں ہیں کیونکہ یہ محبت رکھ دی گئی ہے انسان کے اندر. اگر ہم نے جب یہ بات کی تھی کہ اگر عورت کی محبت نہ رکھی جاتی تو کوئی اتنا بیوقوف نہیں تھا کہ وہ باہر نکل کے اتنی جدوجہد کرتا اور کما رہا ہے اور یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور پھر لا کر وہ اپنی فیملی کے اوپر وہی سارا مال جو کہ اس نے خود اپنی محنت سے کمایا ہے وہ آ کے ان کے اوپر اسپینڈ کر رہا ہے. کیونکہ یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ محبت رکھ دی ہے جس سے دنیا کا نظام چل رہا ہے. لیکن تو ان میں کچھ غلط نہیں ہے، لیکن ان میں ایک بیلنس ہونا چاہیے. آپ دین اور دنیا میں ایک بیلنس رکھ کے چلے، اور جو کہ جس کے بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ انہوں نے کس طرح سے بیلنس رکھ کے ان دونوں چیزوں کو چلا. ایک دفعہ مجھے اس پہ ایک یاد آئی ایک بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات جو تھی وہ یہ کہتی تھی کہ آپ
ایک بہت ہی لونگ، ایک بہت ہی کیئرنگ پرسنالٹی، اور اس طرح کی آپ کی تھی، باتیں کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، دلجوئی کر رہے ہیں. لیکن جب اذان کا وقت تھا، جب اذان ہوتی تھی، اس کے بعد آپ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ پرسنالٹی ہوتے تھے، ایک ٹوٹلی ایک بالکل ہی مختلف انسان آپ ہمارے سامنے آتے تھے، جس کے لیے مین فوکس نماز، اور جب دین کی کوئی بات ہوتی تھی تو آپ ایک مختلف انسان ہوتے تھے. اس کے علاوہ آپ ہر چیز پہ اس طرح سے دلجوئی کر رہے ہیں، محبت ہے، پیار ہے، بات ہو رہی ہے، مذاق ہو رہا ہے. لیکن جو ہی دین کی بات ہوتی تھی یا جب اذان دی جاتی تھی خاص کر، تو آپ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ پرسنالٹی ہوتے تھے، اور آپ کی پرائیورٹی صرف اس وقت وہ چیز ہوتی تھی، نماز ہوتی تھی. تو یہ بیلنس رکھ کر چلنا. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم اپنا آج کا شروع کرتے ہیں. لیکن میں یہ پچھلی آیت نمبر جو 14 ہے، اس کا ریفرنس اس کے ساتھ ساتھ اس لیے دوں گی کہ اس کا کنیکشن اگلی آیت سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مزین کر دی گئی ہیں لوگوں کے لیے مرغوبات دنیا کی محبت، جیسے عورتیں اور بیٹے اور جمع کیے ہوئے خزانے سونے اور چاندی کے، اور نشان والے گھوڑے، سوری، اور مال مویشی اور کھیتی. یہ سب دنیا کی زندگی کا سر و سامان ہے. یعنی کہ متا جو ورڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں یوز کیا ہے کہ ہر دفعہ کوئی بہتر چیز آپ کو نظر آئے گی. یہ دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ کبھی بھی آپ کو پورے طریقے سے سیٹسفائی نہیں کر سکتی. آپ کوئی موبائل لے لیتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو اس سے بہتر موبائل نظر آ جاتا ہے. آپ کوئی گاڑی لے لیتے ہیں، آپ کو اس سے بہتر گاڑی نظر آ جاتی ہے. کچھ عرصے کے بعد آپ سیٹسفیکشن نہیں ملتی، دنیاوی چیزوں میں وہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. لیکن اللہ کے پاس ہے اچھا لوٹنا، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے ہمارے لیے وہ زیادہ پائیدار ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے. تو آج کی آیتیں ہم شروع کرتے ہیں اس کی کانٹیکسٹ میں ہی، کیونکہ آگے آئے گا. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ان تمام چیزوں سے بہتر شے کون سی ہے. یعنی کہ پچھلی جو ہم نے آیت کوٹ کی ہے کہ یہ سونے چاندی کے پہاڑ اور برانڈڈ ہارسز اور یہ ساری چیزیں جو دنیا میں لوگوں کو، انسانوں کو چاہیے ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہیے کہ میں تمہیں بتاؤں ان تمام چیزوں سے بہتر شے کون سی ہے. جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ جو اپنے آپ کو بچا کے چلتے ہیں کسی بھی حرام کام سے، کیونکہ یہ چیزیں جائز ہیں، ہم نے یہ چیز پہلے ڈسکس کی تھی. لیکن تقوی اختیار کرنے کا مطلب ہے کہ آپ حلال طریقے سے یہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ حرام طریقے سے. تو جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہپنوٹائز نہیں ہونے دیتے اس دنیاوی زندگی پہ کہ اچھا جو فلاں کے پاس ہے تو میں بھی لوں، وہ چاہے کسی بھی طریقے سے لوں، یا فلاں کے پاس کوئی اچھی گھر ہے، گاڑی ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، ہمیں وہ چاہیے چاہے کسی بھی طریقے سے نہیں. انہوں نے اپنے آپ کو اس دنیاوی زندگی کے بارے میں اس طریقے سے اپنے آپ کو اس بہاؤ میں نہیں بہہ گئے. جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے بڑی ہی پاک جوڑے ہوں گے. اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے جنت کی جو سب سے بڑی جو بیسٹ پارٹ ہے وہ کیا ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے میری رضا، وہ جنت کا سب سے بیسٹ پارٹ ہے کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. ایک حدیث میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، میں ایگزیکٹ کوٹ نہیں کری، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم لوگ خوش ہو، راضی ہو، کوئی اور چیز چاہیے. جب جنت میں پہنچ جائیں گے لوگ تو وہ کہیں گے کہ یار اب ہم کیوں نہیں راضی ہوں گے کہ آپ نے ہمیں اتنے انعام اکرام سے نوازا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں اس سے بڑھ کے بھی تمہیں کوئی اور چیز دوں. تو کہیں گے کہ یار اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا ہمارے لیے. تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میری رضا، دائمی رضا، کہ اب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے. یہ سب سے بڑا گفٹ ہے ہمارے لیے. یہ سب سے بڑا گفٹ ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم
ہم سے کوئی ایسا عمل سرزد نہیں ہوگا یا ہمیں سے کوئی وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کو کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور حدیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. آئی تھنک لڑکیوں کے لیے یہ بڑی اس طرح سے ہوتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بازار ہے جس میں وہ اہل جنت ہر جمعے کو آیا کریں گے. تو اس روز شمال کی ایسی ہوا چلے گی جو ان کے چہروں پر اور ان کے کپڑوں پر پھیل جائے گی. وہ حسن و زینت میں اور بڑھ جائیں گے. وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں گے تو وہ بھی حسن و جمال میں اور بڑھے ہوئے ہوں گے. ان کے گھر والے ان سے کہیں گے اللہ کی قسم ہمارے ہاں سے جانے کے بعد تمہارے حسن و جمال اور بڑھ گیا ہے. وہ کہیں گے اور تم بھی اللہ کی قسم ہمارے پیچھے تم لوگ بھی اور زیادہ خوبصورت اور حسین ہو گئے ہو. یعنی کہ آپ کی جو بیوٹی ہے وہ بالکل ایسی نہیں رہے گی, وہ بڑھتی رہے گی. تو یہ جنت کی ایک اور بلیسنگ ہوگی. اچھا, اب یہ لوگ کون ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ اصل میں کون لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کریں. آگے پڑھتے ہیں. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. جو یہ کہتے رہتے ہیں پروردگار ہم ایمان لے آئے بس ہمارے گناہوں کو بخش دیں اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے. اور اس کے ساتھ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. یعنی کہ صبر کرنے والے, راست باز, یعنی کہ سچ کا صادق, سچ ہر چیز میں سچ اور حق کا ساتھ دینے والے, اور فرما بردار. یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا اطاعت کرنی, حکم آیا اطاعت کی, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ہر وقت ریڈی, جو حکم آیا فوراً. ہوتے نا گھر میں کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو کہ پیرنٹس کے مطلب ایک ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں میں تم سے کہہ رہا ہوں پانی لا دو, ذرا پانی پلا دو, اور بچے جی میں اٹھ رہا ہوں, اچھا میں اٹھ رہا ہوں. اور ایک بچے ہوتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں, میں آپ کے لیے پانی لے کے آتی ہوں. تو قانتین مطلب وہ والے لوگ جو کہ ہر وقت تیار رہتے ہیں, ادھر حکم آیا. اور ایون اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک جگہ ایک اسکالر کا بڑی اچھی ان کی بات سنی. انہوں نے کہا آج کل ہمارے ہاں بڑا انفارچونیٹ ہے یہ کہ یہ رویہ ہم لوگوں کا ہو چکا ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا what is the least can we do, سب سے کم مطلب اچھا بس اتنی پڑھ لیں نماز, اتنا کافی رہے گا. اچھا اگر ہم یہ کر لیں, اچھا چلے اتنا کور کر لیں تو کافی رہے گا. حالانکہ صحابہ اور صحابیات کے بارے میں ہے کہ ان کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ what more can we do, اور ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ کا ڈفرنس ہے کہ زیادہ سے زیادہ اور قریب سے قریب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا. اور ایک ہوتا ہے کہ the least we can do کہ بس ٹھیک ہے دوزخ سے بچ جائے, ٹھیک ہے بس اس ایج سے بچ جائے, ایک وہ والی چیز. تو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہیے دین کے قریب ہونے کے لیے. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے, یعنی کہ خوشی سے خرچ کرنے والے, کہ یہ نہیں ہے کہ بڑا ہی آپ جو ہے, خیر اول تو جو ہم اپنے پرانے کپڑے اور اس طرح کی چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں جن کی حالت ویسے ہی غیر ہو چکی ہوتی ہے, تو وہ تو ہمیں اگر ہم یہ سوچ کے دے رہے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں نکال رہے ہیں تو ہمیں اس چیز پہ ویسے ہی شرمندگی ہونی چاہیے کہ جو سب سے برا کپڑا یا پھٹ گیا یا ایسا کچھ ہو گیا, وہ اصل میں آپ اللہ کی راہ میں نہیں نکال رہے ہوتے, آپ اپنی الماری خالی کر رہے ہوتے. پہلی چیز تو یہ, اللہ کی راہ میں جو نکالنے والی چیزیں ہیں وہ ہے جو آپ کو خود سب سے زیادہ پسند. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو وہ چیز خرچ کریں جو آپ کو پسند ہے, نہ کہ وہ چیز کہ بس یہ اب الماری بھر گئی ہے, نئے کپڑے لانے کی جگہ نہیں ہے تو بس اس کو خالی کرو, یہ چیزیں نکالو, بس یہ ہاں یہ رنگ مجھے پسند نہیں ہے, چلو ٹھیک ہے یہ دے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں. ایسے والے لوگ نہیں, وہ لوگ جو کہ وہ چیزیں دیتے ہیں جو کہ آپ کو پسند ہے. اور اوقات سحر میں مغفرت چاہنے والے, ایک حدیث میں آتا ہے اور بہت سی جگہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ شعبان کی 15 سے منسوب کر دیا گیا ہے اس حدیث کو خالص کر, لیکن جو اگر آپ حدیث میں دیکھیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر رات
آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، یعنی کہ فرسٹ ہیون پہ، فرسٹ آسمان پر آتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کے رزق میں کشادگی کر دوں. تو یہ وہ والا وقت ہے سحری کا، یعنی کہ جو فجر سے تھوڑا سا پہلے والا جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے استغفار کرنے والا ان کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کی دائمی خوشنودی. یعنی کہ صبر کرنے والے، راست باز، یعنی کہ جو کہ صادق ہیں. بلکہ میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دائمی رضا ہوگی، جن کے لیے، جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوں گے، ہیپی ہوں گے؟ کوئی کر سکتا ہے پوائنٹ؟ کچھ لفظ ہی بتا دیں. میم جو کسی انسان کا حق نہیں کھاتے، جو صبر رکھتے ہیں. میم مطلب صبر جو چیز ہے نا وہ ہمارے کی لائف میں نا وہ بہت ضروری ہے. مطلب جو صبر کر سکتا ہے نا جو انسان، وہی شاید کامیاب ہے، اس دنیا میں بھی اگلی دنیا میں بھی. مطلب صبر بہت ضروری چیز ہے. شاباش. اور میم میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نا مطلب جو سچویشن چل رہی ہے ہم اس پر کچھ کہہ نہیں رہے، اگر زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے تو یہ صبر ہو گیا. لیکن ہم دل شکوہ اگر کر رہے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں، تو پھر یہ صبر نہیں ہوا. یہ تو وہی بات ہوگی کہ آپ شکوہ شکایت کر رہے ہیں، پر آپ اس کو زبان سے کریں یا دل سے کر لیں. صبر کا کہ آپ کا دل کتنا بھی اس وقت دکھ میں ہو، چاہے آپ کتنا بھی رو، تقویٰ آپ کا یہ ہو کہ اللہ مجھے نہیں چھوڑے گا کبھی بھی. بالکل. یا جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ہاتھ میں صرف خیر ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرے ہاتھ میں بہتر ہے. بالکل. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لسٹ دے دی ہے جو کہ ان لوگوں کی جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہم ایمان لے کر آئے، ہمیں بخش دیں، ہمارے گناہوں کو بخش دیں اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے دائمی رضا، جن کے لیے جنت ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، جو صادق ہیں، راست باز ہیں، جو ہر حال میں حق کا ساتھ دینے والے ہیں، جو فرما بردار ہیں، ہر وقت ریڈی ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمان اور حکم کو بجا لانے کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے. جو چیز آپ کو پسند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ وہ دو جو کہ تمہیں پسند کہ وہ چیز آپ نکالیں جو کہ آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے. آپ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز دیں بجائے اس کے کہ وہ آپ اپنی الماریاں خالی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنی پھٹی ہوئی چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں، اور یا پرانا ہو گیا ہے یا اس پہ برا آ گیا ہے اور اس پہ ایسی چیزیں ہوں گی. وہ مال نہیں، بہترین مال آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں اور تہجد کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے اپنے گناہوں کی. ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. آگے چلتے ہیں. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سارے فرشتے گواہ ہیں اور اہل علم بھی اس پر گواہ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ وہ عدل اور قسط کا قائم کرنے والا ہے، یعنی کہ انشاءاللہ ڈے آف ججمنٹ پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ عدل کریں گے، انصاف کریں گے لوگوں کے ساتھ اور اپنی رحمت سے لوگوں کو بخشیں گے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ زبردست ہے، کمال حکمت ہے. یعنی کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں، جو بھی احکام آتے ہیں، جو بھی سچویشن آتی ہیں، وہ حکمت کے ساتھ آتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام بغیر کسی حکمت کے نہیں ہوتا. ہم لوگ تو بہت ساری چیزیں دنیا میں اس وقت ایسی کر رہے ہوتے ہیں جس میں کوئی سوچ نہیں ہوتی، بس ہم کیے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے،
اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ اسلام کیا ہے؟ میم وہ جو 5 پلرز ہیں کہ جو فرائض ہم پر فرض کر دیے گئے ہیں، اگر ہم وہ جو اپنی جو ایکشنز ہم دکھا رہے ہیں نا انہیں اسلام کہتے ہیں۔ جب ہم یہ پڑھ رہے تھے اس کے بارے میں تو اس میں جب خالی کوئی بھی ایک چیز مینشن ہوگی، جیسے کہ صرف ابھی یہاں پہ اسلام مینشن ہوا ہے، تو اس میں ایمان بھی انکلوڈڈ ہوگا اور عمل بھی انکلوڈڈ ہوگا. یعنی کہ جو ہمارے 5 ارکان ہیں، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ ایمان اور فرشتوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، کتاب پہ ایمان، آخرت کے دن پہ ایمان، یہ ساری چیزیں اس میں انکلوڈڈ ہوں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو ہے دین جو ہے وہ اسلام ہے. یعنی کہ اور اسلام کے معنی میں بھی ایک جگہ سرچ یہ کر رہی تھی، سب سے پہلے سبمیشن، کہ آپ اپنی ول سبمٹ کر دیں، ہمارے جو خواہشات ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کر دیں، سرنڈر کر دیں اپنے آپ کو، اپنی میں ختم کر دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کے آگے. ٹوٹل اوبیڈینس شو کرائیں، جو حکم آیا ہے سر تسلیم خم، اپنا سر جھکا دیں اس کے آگے سنسیئرٹی کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ اسلام کو برا بھی سمجھ رہے ہیں لیکن پھر بھی اس کو جو ہے فالو کرنا پڑ رہا ہے یا زبردستی اس کو آپ اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں. نہیں، سنسیئرٹی کے ساتھ. اور یہ تمام چیزیں جب آپ کریں تو آپ کے اندر ایک پیس آ جائے. الٹیمیٹلی اگر انسان کی طبیعت صالح ہے، اگر اس کے نفس میں فطور نہیں ہے، تو سبمیشن، سرینڈر کرنے کے لیے اطاعت کر کے سنسیئرٹی کے ساتھ جب وہ یہ سب کچھ کرے گا تو اس میں آٹومیٹکلی پیس آئے گا، امن آئے گا اس کی زندگی میں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے نا، جو زندگی ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جو وے آف لائف اللہ کے نزدیک ہے، وہ صرف اسلام ہے. یعنی کہ آپ خوشی کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے آپ مطلب اس چیز کے اوپر یقین رکھیں کہ تمام چیزیں جو احکام ہمارے لیے اترے ہیں وہی ہمارے لیے بہتر ہے. مطلب اسلام ایک وہ دین ہے جو کہ ٹوٹل اوبیڈینس چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور یہ ٹوٹل اوبیڈینس ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک صحیح دین ہے، صحیح وے آف لائف ہے. تو یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے. اور اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، مگر باہمی زدم زدہ کے سبب سے. اور جو کوئی اللہ کی آیت کا انکار کرتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ اللہ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے. آپ یہ دیکھیں، ضد ایک بڑی ہی اگر آپ کوئی بچے کو ضد کرتے ہوئے دیکھیں تو بڑی ہی ایک چھوٹی سی چیز لگتی ہے، لیکن آپ یہ ضرور دیکھیں گے کہ ان کو کبھی آپ یہ کوئی لاجک نہیں سمجھا سکیں گے کہ وہ کوئی بات کیوں، کس وجہ سے کہہ رہے ہیں. ان کے پاس کسی چیز کی یہ نہیں ہوگی کہ وہ کوئی ویلڈ ریزن دے سکیں گے. بس نہیں ماننا. ضد اصل میں یہی ہے نا کہ بس نہیں ماننا، نہیں کرنی بات، نہیں ماننی. اس چھوٹی سی چیز کے اپنی میں کے اوپر، اس ضد کے اوپر آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور اپنے آپ کو جہنم کے قابل بنا دیا. آگے چلتے ہیں. فَإِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا. پھر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت بازی کریں تو آپ یعنی کہ اپنی طرف سے دلیلیں دیں، تعویلیں پیش کریں، یا نہیں ماننے کے لیے اور بہت ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے گھڑی تھی، تو آپ کہہ دیں کہ میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، اور انہوں نے بھی جو میری اتباع کرتے ہیں، یعنی کہ میری پیروی جو کر رہے ہیں، انہوں نے بھی، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین مکمل ہے اور ان کے لیے کوئی حجت بازی کی گنجائش نہیں ہے.
اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی یہود و نصارہ اور امیین سے یہاں پہ متعلق وہ لوگ تھے جن کو کتاب نہیں دی گئی تھی، یعنی کہ آتش پرست یا بت پرست جو قوم تھی. یہودی اور نصاراؤں کو تو ہم پہلے پڑھ چکے نا، تورات اور انجیل دی جا چکی تھی. تو وہ لوگ جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، اور امیین یعنی کہ ان لوگوں کو جن کو نہیں دی گئی تھی، ان سے بھی کہ کیا تم بھی اسی طرح اسلام لاتے ہو؟ بس اگر وہ بھی اسی طرح اسلام لے آئے تو ہدایت پر ہو جائیں گے. کس طرح اسلام لے آئے؟ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے، انہوں نے اپنی زندگیوں میں اسلام کو شامل کیا. صحابہ جس طرح اپنی زندگیوں میں اسلام کو لے کر آئے، اگر وہ اس طرح کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ ہدایت پر ہوں گے. ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اور اگر وہ منہ موڑ لے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذمہ داری صرف پہنچا دینے کی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے. یعنی کہ اگر آج بھی زندگی میں، فیملی میں، فرینڈز میں آپ کسی سے کوئی اچھی نیکی کی بات کرتے ہیں تو بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بیک لیش آتا ہے، آپ کو بہت برے طریقے سے لوگ دھتکارتے بھی ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، بڑی یہ آئی، بڑا اسلام لے کر آ رہی ہے، بڑی دین کی باتیں کری، خود بڑی کوئی اچھی بڑی مسلمان، اس طرح کی باتیں، یہ چیزیں ابھی بھی سننے کے لیے ملتی ہیں. لیکن ہمارا فرض یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ آپ کا ذمہ صرف یہ ہے کہ آپ آگے پہنچا دیں، باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے. میم ایک کوشچن ہے کہ اگر ہم ایک اچھی بات کر رہے ہیں اپنے سامنے والے سے، جیسے میری فرینڈ ہے یا میری سسٹر ہے، تو اس کا اگر وہ کچھ کہہ نہیں رہی، مجھے کوئی ریٹرن نہیں دے رہی، لیکن وہ وہ سن رہے ہیں اور وہ پھر بھی وہی کام کر رہے ہیں جو انہیں کرنا ہے، تو کیا میں ایک بار کہہ دوں، 2 بار کہہ دوں، یا میں کنٹینیوسلی کہتی ہی رہوں تب تک جب تک وہ ہدایت نہ پا لے؟ ہدایت تو بیٹا اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہاں کہنا آپ کا کام ہے. اور بجائے اس کے کہ دیکھیے ابھی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دفعہ کہتے ہیں، پھر اسی طرح دوسری طرف کہتے ہیں، پھر ہم چڑ جاتے ہیں، پھر غصے سے کہتے ہیں. حالانکہ یہ تمام کام حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ زبان سے بھی کہیں، اور جیسے کہ حضرت عمر کا قول ہے کہ لوگوں کو دین پہنچاؤ بغیر کہے، اور جب آپ سے پوچھا گیا کیسے تو آپ نے کہا اپنے عمل سے. تو وہ چیز کہے بھی اور کر کے بھی دکھائے. کئی دفعہ لوگوں میں یہ ہمت نہیں ہو رہی ہوتی کہ وہ ایک سٹیپ اٹھا سکے، لیکن جب آپ سکسیسفلی وہ سٹیپ خود سے اٹھا لیتے ہیں، آپ وہ کام دین کا کر کے لوگوں کو دکھا دیتے ہیں، تو لوگوں کے لیے کئی دفعہ وہ کام آسان ہو جاتا ہے. باقی اگین جیسے کہ اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے ان تک بات پہنچا دی، حق بات آپ کہتے رہیں حکمت کے ساتھ. یہ کئی دفعہ ہم لوگ غصے میں چڑ کے اتنی بری بات اگلے کو کہہ دیتے ہیں کہ اگلا متنفر ہو جاتا ہے اس چیز سے. تو بہتر یہ ہے کہ حکمت سے، پیار سے، محبت سے کر کے بھی دکھائیں اور کہیں بھی، لیکن آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہدایت اللہ کی طرف سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اچھا دائی کون ہوگا؟ جب ان کی بات نہیں مانی گئی، ایسے لوگ آئے جنہوں نے ان کا انکار کیا اور انبیاء کا انکار کیا، تو ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہے. لیکن ہاں ہمارا فرض ہے یہ کہ یہ بات آگے پہنچائی جائے. صحیح؟ یس میم. تھینک یو. آگے چلتے ہیں. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کفر سے کے معنی جو خاص کر ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ قرآن میں جو کفر کے معنی آئے ہیں وہ ان لوگوں کے بارے میں، کافر کے ورڈز آئے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے آئے ہیں جو کہ جانتے بوجھتے حق ان پہ واضح ہو چکا تھا، اس کے بعد انہوں نے انکار کرنا شروع کیا تھا. تو یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیت کا کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، اور ان لوگوں کو قتل کرتے رہے ہیں یا قتل کرتے ہیں، یہ آج بھی ہوتا ہے. مولوی یا ایسے شیخ یا ایسے مفتی جو کہ حق بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کو غائب کر دیا جاتا ہے، ان کو قتل کروا دیا جاتا ہے. آج بھی ایسا ہوتا ہے.
جو انسانوں میں سے عدل و قسط کا حکم دیتے ہیں، حتیٰ یہ کہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا فیملیز میں بھی اگینسٹ ہو جاتے ہیں لوگ کہ یہ بڑا کو دین کا ناکام پھیلا رہے ہیں. انفیکٹ کچھ علماء کے نزدیک تو سب سے مشکل جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دینا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اور جو عدل کی بات لوگ کرتے ہیں ان کو قتل کرتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بشارت سنا دیجئے دردناک عذاب کی. بہت ہی طنز کا انداز، بہت ہی غصے کا انداز ہے، کیونکہ بشارت خوشخبری کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ ان میں بڑا حوصلہ ہے کہ یہ اللہ کا عذاب سہنے کے لیے تیار. بشارت دے دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں خوشخبری سنا دیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آگے چلتے. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت ہو گئے اور ان کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی کہ اس وقت بھی جو قریش تھے وہ کعبہ کا بڑا خیال رکھتے تھے، اس میں بہت سارے بت تھے، جو حاجی آتے تھے ان کی بھی بڑی خدمت کرتے تھے، لیکن کیونکہ وہ حق کو نہیں پہچان رہے، حق کو تسلیم نہیں کر رہے، جو حق بات کہہ کے انبیاء یا لوگ آ رہے ہیں ان کو قتل کر رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو جتنے اچھے خاصے اور جو ان کے نزدیک انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال دنیا میں اور آخرت میں اکارت ہو گئے، ختم، ملٹیپلائڈ بائی 0، اور ان کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی حالت پر جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ اب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ پیٹ پھیر لیتا ہے اور اعراض کرتا ہے. یعنی کہ انہیں پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب آئی ہے یہ حق ہے، ان کے پاس پہلے بھی کتابیں آ چکی تھیں، ان کو پتا ہے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے، جو باتیں ان کو کہہ دی گئی ہیں ان پہ عمل نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. یہ بات ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی، بس کچھ دن ہی، گنتی کے چند دن. یہ سب اس وجہ سے ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن. آپ یہ سوچیں کہ ان میں کتنے بڑے گٹس تھے یہ بات کہنے کے کہ اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو تھوڑے دنوں کے لیے چلے جائیں گے. مجھے یہ بات جب بھی میں یہ آیت پڑھتی ہوں مجھے ہمیشہ یہ اگزامپل یاد آتی ہے کہ جیسے آپ ایک چھوٹا بچہ آپ کے سامنے کوئی مستقل ایک ہی غلطی کیے جا رہا ہے اور آپ اس سے یہ کہتے کہ یہ میں تھپڑ ماروں گی اگر تم نے یہ حرکت دوبارہ کی تو آگے سے وہ اپنے کسی دوست کو یا اپنے بہن بھائی سے یہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں تھپڑ ہی مار لیں گی نا، کرتے رہتے ہیں. تو آپ کو کتنا غصہ آئے اس بات پر کہ ایک تو مطلب غلط کام کر رہے ہیں، اوپر سے ڈھٹائی دکھا رہے ہیں، آگے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن. چلو ٹھیک ہے، جو کام ہم کر رہے ہیں ہم جہنم میں اگر جانا ہے تو چند دن کے لیے چلے جائیں گے. اور انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے ان کے دین کے بارے میں، یعنی کہ ان کے جو ویز ہیں، ان کی جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، دین کے بارے میں ان چیزوں نے جو یہ گھڑتے رہتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تو انہیں کوئی ان کو یہ ضمانت نہیں دے دی گئی تھی کہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، یہ صرف چند دن کے لیے ڈالا جائے گا. یہ باتیں خود ہی گھڑ رہے ہیں، یا جو بھی دین انہوں نے اپنا لیے ہیں کہ یہ والے رسم و رواج ہونے چاہیے، ہمارے ہاں بھی سوئم ہونا چاہیے، 40واں ہونا چاہیے، فلاں چیزیں ہونی چاہیے، جمعراتیں ہونی چاہیے، مطلب اور اس طرح کی 10 قسم کی خرافات بیچ میں ملا لی گئی ہیں ہمارے دین کے اندر. تو اس چیز کا ہمیں فرق ہے، یہ چیزیں ہم خود ہی گھڑ لیتے ہیں آپس میں. ہمارے پاس کوئی قرآن اور سنت کی دلیل ہوتی ہے ان چیزوں کو لے کر؟ کیوں کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ ساری چیزیں؟ آگے چلتے.
فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تو کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس دن جس کے بارے میں کوئی شک نہیں. یہ بات ہم کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا ہمیں یقین نہیں ہے اس بات پہ کہ قیامت کا دن آئے گا اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا اتنے ہی زندہ جتنے اس وقت ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں اس بات پہ یقین نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس دن جس کے بارے میں کوئی شک نہیں اور ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمائی کی ہوگی اور ان پہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک دعا ریکمینڈ کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ قل اللہم ملک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. آپ یہ دیکھیں کہ اس یہ جو دعا ہے قل یعنی کہ کہو، یہ ریکمینڈڈ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کہ ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے. قل کہو اے اللہ تمام بادشاہت کے مالک. اچھا بیٹا اذان ہوئی ہے، ہم یہاں پہ ایک پاز لیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہو اے اللہ تمام بادشاہت کے مالک، آپ حکومت اور اختیار دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور سلطنت چھین لیتے ہیں جس سے چاہتے ہیں، اور آپ عزت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور آپ ذلیل کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں صرف خیر ہے. انسان کسی بھی مشکل وقت سے گزر رہا ہو، آپ یہ سوچے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں جس کو چاہتے ہیں بادشاہت دیتے ہیں اور اس کے لیے وہ بہتر ہوتا ہے. اللہ کے ہاتھ میں صرف خیر ہے، اور اگر وہ کسی سے یہ چیز چھین لیتے ہیں تو اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے. یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر کسی کو عزت دیتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے خیر، اللہ کے ہاتھ میں صرف خیر ہے، وہی اس کے لیے بہتر تھا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر کسی کو ذلیل کر دیتے ہیں تو وہ بھی اس کے لیے اس کے حق میں اسی طرح لکھا تھا. تو اللہ کے ہاتھ اس چیز پہ یقین رکھیں کہ اللہ کے ہاتھ میں صرف خیر ہے. یقیناً آپ ہر چیز پر قادر ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی طرح کسی بھی چیز کے بارے میں کیسا بھی فیصلہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں اور ان کے ہاتھ میں صرف خیر ہے. ہمارا اس چیز پہ ایمان ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اور اس آگے بھی کنٹینیو ہو رہی ہے یہی دعا. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. آپ رات کو لے آتے ہیں دن میں پرو کر، فلالیس طریقے سے رات اور دن آپس میں آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر دن کو نکال لاتے ہیں رات میں سے پرو کر، اور آپ نکالتے ہیں زندہ کو مردہ سے اور آپ نکالتے ہیں مردہ کو زندہ سے. اس میں مفسرین نے بہت سی مختلف ایگزامپلس دی ہیں. کچھ کے نزدیک یہ زمین اور سیڈ کے بارے میں ہے کہ زمین مردہ ہے، اس میں سیڈ ڈالا جاتا ہے اور پودا نکل آتا ہے. کچھ کے نزدیک چکن اور ایگ کے بارے میں کہ ایگ جو ہے وہ مردہ ہوتا ہے اور اس میں سے چکن نکل آتی ہے. کچھ کے نزدیک کئی دفعہ ماں جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے کئی دفعہ ماں کا اس کے دوران انتقال ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ماں زندہ سلامت ہوتی ہے اور اس کا بچہ مرا ہوا پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو مفسرین ہیں اس میں مختلف قسم کی اللہ سبحانہ انہوں نے اس میں تفسیر کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں کہ آپ نکالتے ہیں زندہ کو مردہ سے، آپ نکالتے ہیں مردہ کو زندہ سے، اور آپ دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بے حد و حساب. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں اور ان کی ہر چیز میں حکمت ہے کہ وہ کس کو کیا دے رہے ہیں. یہ والی جو دعا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت معاذ
جو تھے انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے اوپر میں بہت ہی دبا ہوا ہوں قرض میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا بتائی جس میں کچھ جگہ پر جو ہے 26 اور 27 جو بھی ہم نے پڑھی ہیں یہ دونوں آیتیں ہیں. تو خدا نخواستہ اگر کوئی قرض میں مبتلا ہے یا ایسا کچھ ہے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو یہ دعا اس کے لیے کافی ہے. تو اس میں جو اس سامنے لکھی ہوئی ہے اس میں 26ویں آیت صرف لکھی ہوئی ہے، لیکن کچھ جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 26 اور 27 دونوں بتائی ہیں اور اس کے ساتھ تھوڑا سا اور ایڈ کیا ہے. تو یہ دعا قرض کے لیے ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے قرض لینا پڑتا ہے اور وہ قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تو یہ دعا زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں شامل کریں. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. اہل ایمان نہ بنائیں کافروں کو اپنے دوست اہل ایمان کو چھوڑ کر. یعنی کہ دیکھیے ایک اچھا تعلق ہونا کسی سے اچھے طریقے سے بات کرنا، کوئی کرسچن ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی یہودی ہو، وہ بات علیحدہ ہے، لیکن ایک دلی تعلق قائم کر لینا، ان پہ بھروسہ، ان پہ ٹرسٹ، ایک جذباتی تعلق ان سے قائم کر لینا، خاص کر کسی اور مسلمان کو چھوڑ کر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ریکمینڈ یہ کر رہے ہیں، اس چیز کا حکم دے رہے ہیں کہ اہل ایمان نہ بنائے کافر کو اپنے دوست اہل ایمان کو چھوڑ کر، اور جو کوئی بھی حرکت کرے گا تو پھر اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا. یہ خاص کر یہ آیتیں تھی یہ جنگ کے دوران اتاری جا رہی تھی. اس کی کانٹیکسٹ میں یہ اتری ہے کہ جب آپ اللہ کے دشمنوں کے اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں تب آپ ان کی کوئی مدد نہیں کر رہے یا کہ آپ ان سے کوئی دوستی نہیں کر رہے، ورنہ عام حالات میں آپ کی کسی سے اچھا تعلق ہو سکتا ہے. اس کے لیے کچھ اسکالرس کے نزدیک اس کے لیے اسپیسیفکلی یہ نہیں ہے، لیکن ہاں اگر کوئی کسی نے دین کے اگینسٹ، اسلام کے اگینسٹ کمر کس لی ہے تو آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، یا مسلمانوں کے وہ اگینسٹ ہے، مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں اور پھر آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، دوستیاں بڑھا رہے ہیں، تو یہ اس کے لیے ہے کہ اہل ایمان نہ بنائے کافروں کو اپنا دوست اہل ایمان کو چھوڑ کر، اور جو کوئی بھی حرکت کرے گا تو پھر اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا، سوائے یہ کہ تم ان سے بچنے کے لیے اپنی بچاؤ کرنا چاہو. یعنی کہ اگر آپ کی جان مشکل میں آ گئی ہے، آپ ابھی لڑنے کے قابل نہیں ہیں، تو پھر آپ فائٹ نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر آپ خاموشی اختیار کر لیں، آپ اس سے لڑ نہیں رہے ہیں، سوائے یہ کہ ان سے بچنے کے لیے اپنے بچاؤ کرنا چاہو، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. آگے چلتے ہیں. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم چھپاؤ جو کچھ کہ تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کر دو، اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. یہ چیز ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے سورہ آل عمران شروع کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ اس کے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو جوڑا کہا جاتا ہے، کہ ان میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سملر ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مختلف ہیں لیکن کمپلیمنٹنگ ہے، ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں. تو یہ چیز ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم چھپاؤ جو کچھ کہ تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کر دو، اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. مجھے اس کے اوپر اپنی امی کی ایک بات یاد آتی ہے. وہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈراتی تھی کہ اگر میں دیکھ بھی رہی ہوں یا نہیں دیکھ رہی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو اگر ہم کوئی بھی
چھوٹے سے چھوٹا کام کر رہے ہیں یا کوئی الٹی پلٹی حرکت کر رہے ہیں تو ہمیشہ ایک یہ کانشیس میں رہتی تھی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور واقعی یہ بات سچ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ اپنے کمرے میں لائٹ آف کر کے لحاف کے اندر موبائل کے اوپر کیا دیکھ رہے ہیں، یا آپ کس کے ساتھ کالج کا کہہ کر کہیں اور جا رہے ہیں، کسی ڈیٹ پہ جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور وہی ہیں جنہوں نے وہ جو اس دن عدل قائم کریں گے جس دن میں کوئی شک نہیں ہے. تو اللہ آپ سب کو، پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں. ہم لوگ پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ماں باپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن مجھے یاد ہے ہماری امی جو تھی ہمیں ہمیشہ اس بات سے ڈرایا کرتی تھی، اور یہ ایک بڑی اچھی ٹپ ہے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، یا ایون جو آپ کے اگر کوئی چھوٹے بہن بھائی ہیں یا مطلب جن کے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے بھی، کہ اس بات کا ان کو احساس دلائیں کہ اللہ مطلب ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ دیکھ رہے ہیں. آپ ان کی نظر سے کبھی نہیں بچ سکتے. ہم سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں یہ بھی پڑھائے ہیں کہ نہ انہیں اونگ آتی ہے نہ انہیں نیند آتی ہے. یہ نہیں کبھی ہوگا کہ ان سے کبھی کچھ مس ہو گیا آپ کی کوئی حرکت. ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اس دن وہ کہیں گے کہ ہائے اس کتاب میں تو سب کچھ لکھا ہے، چھوٹا اور بڑا کچھ بھی نہیں چھوڑا اس کتاب نے تو جو ہمارے لیے لکھی جا رہی ہے، جو ہمارے اعمال کی کتاب ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم چھپاؤ جو کچھ کہ تمہارے سینوں میں ہے، یعنی کہ جو آپ سوچ بھی رہے ہیں، جو آپ کے دل کے اندر خیال بھی آ رہا ہے، یہ بھی یا ظاہر کر دو. اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں. تو بچوں کی خاص کر پرورش کے لیے یہ بڑا اچھی ٹپ ہے، ان میں آنیسٹی، ان میں سچ بات کہنے کی وہ ڈالنے کے لیے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر سے نہیں بچ سکتے. وہ آپ کو آپ کی انٹینشن بھی جانتے ہیں. کئی دفعہ آپ کی انٹینشن اچھی ہوتی ہے لیکن آپ سے کوئی کام غلط ہو جاتا ہے تو یہ نہیں کہ آپ کو اس چیز کا گناہ ملے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی اچھا عمل کرنا چاہتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے. صرف ابھی اس نے سوچا اچھا عمل کرنے کے لیے، اس نے کیا نہیں، لیکن اگر وہ کر دیتا ہے تو اس کو بڑھا کے ثواب دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص برائی کرنے کا سوچتا ہے لیکن وہ کرتا نہیں ہے تو اس کے لیے ایک نیکی، ابھی اس کے دل میں خیال آیا کہ نہیں یہ شاید برا کام ہے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے دل میں یہ خیال آیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے کہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے وہ کام نہیں کیا. اور اگر وہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے ایک گناہ لکھا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے، وہ ہم ان سے کچھ نہیں چھپا سکتے. آگے چلتے ہیں. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه واللہ رؤوف بالعباد. اس دن کا تصور کرو جس دن ہر جان اپنے سامنے موجود پائے گی ہر نیکی جو اس نے کی ہوگی اور ہر برائی جو اس نے کمائی ہوگی، اور ہر جان یہ چاہے گی کہ کاش اس کے اور اس کے نام اعمال کے درمیان ایک زمانہ دراز حائل ہوتا، یعنی کہ بہت بہت زیادہ دور وقفہ ہوتا اس کے نام اعمال کے آگے. اور اللہ ڈرا رہا ہے تمہیں اپنے آپ سے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے، اسی لیے ڈرا رہے ہیں. دیکھیں جب ہم کالج یا یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو کچھ کالج کی پری ریکوزٹس ہوتے ہیں نا کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ اتنی، اسپیشلی ایون اگر آپ فارم بھی جمع کروانے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ جی آپ کا تصویر جو ہے وہ وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہو اور اتنی تصویریں ساتھ لگیں گی اور فلاں چیز ساتھ لگے گا اور ڈومیسائل ساتھ لگے گا اور فلاں ساری ایک پوری آپ کو ایون فارم جمع کروانے کے لیے بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اس کے جو آپ جہاں اپلائی کر رہے ہیں اس کی جگہ کی ایک علیحدہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. جاب ہو یا کالج ہو، ہر جگہ کے لیے ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اسی طرح آپ کا کیا خیال ہے؟ جنت میں جانے کے لیے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی، اس دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے ریکوائرمنٹ ہے. آپ کالج جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، کسی جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، وہاں کا ایک حتیٰ یہ کہ اب تو آپ کہیں باہر بھی نکلتے ہیں تو سوچیں کہ یار اچھا فلاں جگہ جا رہے ہیں تو اس طرح کے کپڑے پہن کے جا رہے ہیں. ہر چیز کی ایک ریکوائرمنٹ ہے.
تو کیا جنت میں جانے کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کیا خیال ہے؟ جنت میں جانے کے لیے ہم یہ کیوں نہیں کہہ رہے تھے؟ ایگزیکٹلی ہونی چاہیے، بالکل، کیونکہ ہم تو یہ سوچتے کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، وہ ہمیں معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک پری ریکوزٹ لگایا ہوا ہے، اس کے لیے ایک ریکوائرمنٹ ہمیں پہلے سے دی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ قرآن اور سنت کو فالو کریں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اپنے آپ سے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک کرائٹیریا بتا دیا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو کہ جنت میں جائیں گے، ہر ایک کو نہیں مل رہی۔ یہ نہیں ہے کہ بس دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، مرے اور سیدھے جنت میں چلنا شروع کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی وہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اس دنیا میں آپ نے پوری کر کے جانی ہے، اور وہ آپ کے ہاتھ میں پیپر ہوگا، آپ کا نامہ اعمال، جی میں نے یہ ریکوائرمنٹس پوری کی تھی، اب میں جنت میں جا سکتا ہوں کہ نہیں۔ سمپل، بہت ہی سمپل، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں۔ آگے چلتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میری محبت حاصل کرو، یا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اتباع میں اور اطاعت میں کیا فرق ہے؟ کوئی آئیڈیا؟ اطاعت حکم کی جاتی ہے، یعنی کہ آپ کو کوئی آرڈرز آئے، قرآن میں جو آرڈرز آئے اطاعت کی ہم نے اس کی۔ اتباع ہوتی ہے جب آپ یو ٹرائی ٹو لرن مور، کسی انسان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، مسکراتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، یہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز بھی آپ ان کی اتباع کرنے کی کوشش کریں اگر آپ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے اتباع۔ اطاعت ہے کہ آپ کے پاس حکم آیا، آپ نے وہ فالو کیا، وہ تو آپ نے کرنا ہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ واقعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں ان کی اتباع کریں، کہ آپ کے لوگوں کے ساتھ کیسی ڈیلنگ تھی، آپ کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے کن کن اوقات میں آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ حتیٰ یہ کہ میں نے ایک جگہ کیونکہ حضرت ابن عباس جو تھے آپ کے کازن، وہ اس وقت ان کی عمر چھوٹی تھی، تو وہ ان کے بارے میں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب جو کہ ظہر کے وقت کون سی سورج پڑھنی چاہیے اور عصر کے وقت آپ کون سی سورج پڑھتے تھے، تو وہ ان کی کیونکہ اس وقت آہستہ آواز میں قرات کی جاتی ہے، تو وہ آپ کی لپسنگ غور سے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ آپ کون سی سورہ اس وقت پڑھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس چیزوں میں بھی اتباع کرنی کہ آپ کس طرح سے پڑھ رہے ہیں اور آپ کون سی سورہ اس وقت پڑھ رہے ہیں ظہر کے وقت، تو اس طریقے سے اتباع کرنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ویسے ہی ہم اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں۔ ان کی زندگی میں آپ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ آپ عظیم کردار کے مالک ہیں، آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سوچیں جن کی تعریف کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، پھر اگر وہ پیٹ موڑ لیں تو یاد رکھیں کہ اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں ہے۔ مجھے پہلے ہم یہ چیز پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو۔ ابھی ریسنٹلی میں ایک ٹاک شو دیکھ رہی تھی اور مجھے اس پہ بڑا حیرت ہوئی کہ اس میں اصل میں وہ کیس فائل کیا گیا ہے پرائم منسٹر کے پاس کہ جی پاکستان میں ہی کہ وہ عورت مارچ کے اوپر پابندی اور اس طرح کی کچھ بات ہوئی۔ تو میں وہ ٹاک شو دیکھ رہی تھی تو مجھے وہ اس میں ایک خاتون آئی ہوئی تھی جو کہ وہ کہنے لگی کہ جی دیکھیں ابھی ہم نے بڑا اس کو
انڈیا میں جو ہوا ہے تو ہم نے پردے کے بڑے حق میں ہم بولے ہیں کہ وہ پردہ ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی پردہ نہیں کرنا چاہتا تو اس کے حق میں پھر کون بولے گا؟ مطلب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ اچھی اور بری عورت کیا ہے؟ اللہ اکبر. آپ کتنی عمر ہوگی اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ کون ڈیسائیڈ کرے گا اچھا اور برا انسان یا اچھی اور بری عورت کون ہے؟ اللہ، اس کا رسول ڈیسائیڈ کرے گا، جس کی یہ زمین ہے، جو ہمارا خالق ہے، جس نے یہ بنایا ہے سب کچھ. ان کی اطاعت کرنی ہے ہمیں. ہمارے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جی اب اگر آپ لوگ کوئی لیٹ سپوز میں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ ایک کوئی پینٹنگ بناتے ہیں، یہ آپ کی مرضی آپ اسے کون سی گیلری میں ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے کہ کون سا کس کو آپ اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں. آپ کے پاس 3-4 لوگ آتے ہیں جن کو آپ وہ کہتے ہیں آپ کی پینٹنگ بائی کرنا چاہتے ہیں، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی یہ شخص میری پینٹنگ کو اچھے طریقے سے قدر کر کے رکھے گا، چاہے وہ کم قیمت دے رہا ہے آپ اس کو سیل کریں، یا آپ کہیں نہیں یہ بڑی اچھی پرائس دے رہا ہے میں اس کو سیل کروں گا، یا آپ کہیں نہیں یہ بندہ جو ہے یہ ایسی جگہ پہ جا کے میری پینٹنگ لگائے گا جہاں پہ میرا نام زیادہ بڑھے گا تو میں اس کو اپنی پینٹنگ. یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کا رول چلے گا اس پینٹنگ کے اوپر. اسی طرح یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سے طریقے سے کون سا اچھا انسان ہے، کون جنت میں جائے گا کون نہیں جائے گا. انہوں نے ہمیں پوری مجھے ان خاتون کے سوال پہ بڑا ہی تعجب ہوا کہ آپ کتنی عمر ہوگی، انہیں ابھی تک یہی نہیں پتا چلے گا کہ یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا. یہ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا. میں نے ایک دیکھا تھا تو اس میں ایک پاکستانی ایکٹریس ہے، وہ کہہ رہی تھی. بیٹا تھوڑا سا آپ اونچا بولیں گے، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. یس میم، میں نے ایک ٹاک شو دیکھا تھا ریسنٹلی، اس میں ایک پاکستانی ایکٹریس ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون مجھے کیسا سمجھتا ہے، کون مجھے کس نظر سے دیکھتا ہے، میرا دل چاہے گا. جی عائشہ بتائیے. سوری آپ کی آواز بریک ہو گئی. میرا دل چاہے گا تک مجھے آواز آئی ہے. ہیلو، آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی یس آ رہی ہے. جی عائشہ آپ کچھ بتا رہی تھی، کچھ شیئر کرنی تھی ہمارے ساتھ. میم میں کہہ رہی تھی کہ ریسنٹلی میں نے ایک ٹاک شو دیکھا تھا، جی جی اس میں ایک پاکستانی ایکٹریس تھی، جی وہ کہہ رہی تھی کہ اگر میرا دل چاہے گا تو میں فل کپڑے پہنوں گی، میرا دل چاہے گا تو میں آدھا لباس پہنوں گی، تو یہ میرا جسم ہے، میری مرضی، میرے اوپر کوئی پریشرائز نہیں کر سکتا، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، جو میری مرضی ہوگی میں وہی کروں گی. مجھے اس کے بعد سن کے بہت افسوس ہوا تھا کہ مطلب لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ کس کی مرضی ہے، اور وہ پردے کو اتنا ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اچھا یہ تمہارا دم نہیں گھٹتا، گرمی ہو رہی ہے، یہ وہ، اسے اتار دو، شادی پہ چلے تم سر کیسے ڈھانپو گی، سب لوگ ہوں گے وہاں پر، سب تیار ہوئے ہوں گے، تو وہ بہت برا سا لگ رہا ہوتا ہے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اسی طریقے سے ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، اسلام شروع ہوا تھا جب وہ غریب تھا، مطلب غریب اس معنی میں کہ اسٹرینج، غریب عربی میں کہتے ہیں اسٹرینج چیز کو، نئی چیز تھی، اور جب شروع ہوا تھا تو غریب تھا، اور ایک وقت واپس ایسا آئے گا جب کہ یہ دوبارہ سے غریب ہو جائے گا. یعنی کہ لوگوں کے لیے یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ ہمیں اسلام فالو کرنا ہے، یا یہ اس طرح کی جیسے آپ بتا رہی ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہماری مرضی ہم کیا پہنیں گے یہ اسلام ڈیسائیڈ نہیں کرے گا، یہ ہم ڈیسائیڈ. یہ لوگوں کے لیے عجیب باتیں ہیں کہ اچھا ہمیں کوئی گائیڈ کر رہا ہے ہمیں کیسے کپڑے پہننے. تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ انشاءاللہ ان کے لیے آخرت کا گھر ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس ہی نہیں ہے، اور وہ یہ چیزیں آ کر نہ ہی صرف یہ کہ ان کے اپنے خیالات ہیں وہ اپنے تک محدود رکھ رہے ہیں. دیکھیں اگر کوئی اپنے تک کوئی خیالات محدود رکھتا ہے نا، اور وہ اس کو یہ لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، بات اور ہے. لیکن اگر آپ میڈیا پہ آ کے اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو لوگ کامنٹس کریں گے. یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کی زمین ہے، اور یہاں پہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قوانین لاگو ہوں گے، اور جس کی چیزیں ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیوں ضروری ہیں. ابھی ایک بڑا مشہور کیس ہوا ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور فائنلی اس کو بھی جو ہے پھانسی کی سزا ہو گئی ہے، اور اس لڑکی کے ساتھ بہت برے طریقے سے اس کو قتل کیا گیا تھا. ہم جانتے ہیں، واللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ایکچولی میں کیا ہوا ہوگا. لیکن جو ہمارے سامنے اگر ایز اے کیس اسٹڈی، ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، ہم لوگوں کو جج نہیں کرتے، ہم عمل جج کرتے ہیں جو کچھ ہوا. تو پردے میں رہنا، کسی نان محرم سے کوئی تعلق نہ رکھنا،
اللہ بہتر جانتا ہے. اگر ایسے حالات تھے تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے احکام کیا ہیں اور یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. ایک عورت کو اپنے آپ کو ڈھانپ کے کیوں رکھنا چاہیے یہ ہم بڑے اچھے طریقے سے جان چکے ہیں. اگر آپ مجھے سمجھ نہیں آتی, ایک بڑی سمپل سی ایگزامپل ہے. آپ ایک جگہ پر جاتے ہیں اور آپ کو یہاں سے پہلے کوئی بتا دیتا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ نا زیادہ تر چور اچکے ہوتے ہیں, اس فلاں گھر میں آپ کو کہاں جانا ہے, کوئی گیدرنگ میں جانا ہے, اور آپ سے کوئی کہہ دے کہ دیکھیں یہاں پہ سونا وونا پہن کے نہ جائے گا, یہاں چور اچکے ہوتے ہیں, تو کیا آپ عقل مند ہوں گے کہ وہ آپ کہیں گے نہیں یہ تو ان کی غلطی ہے کہ وہ چور اچکے, اور میں تو اپنا سونا پہن کے جاؤں گی, یہ میری مرضی ہے, میرا سونا ہے, میری مرضی ہے, میں پہن کر جاؤں گی. آپ یہ نہیں کہیں گے. آپ کہیں گے آپ صحیح کہہ رہے, میں نہیں پہن کے جاتی اپنے ریئل والے سیٹ میں, چلو آرٹیفیشل پہن کے چلی جاتی ہوں. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اور مردوں کے اندر اٹریکشن رکھ دی گئی ہے, اور ہر قسم کا انسان ہوتا ہے, ہر انسان کے اندر نفس جو ہے شیطان سب کے ساتھ لگا ہوا ہے, کوئی برائی آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے. اگر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس معاشرے میں جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہاں پر آپ کو اپنے آپ کو ڈھانپ کے رہنا ہے ورنہ آپ کے ساتھ کچھ برا ہو سکتا ہے, تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ بندے اپنی نظر نیچی کر رکھے, میں کیوں پردہ کروں. دس از ridiculous. سونا بچا لیں گے لیکن اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے, بڑی عجیب سی بات ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے گی. جی بیٹے. اور میں جیسے ابھی یہ بول رہی تھی کہ کون ہمیں ڈیموٹیویٹ کرے, تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم یہ نہ دیکھیں کون ہمیں ڈیموٹیویٹ کرے, اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں موٹیویٹ کرنے والی کس کی ذات ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ موٹیویٹ کام کرے, تو پھر ہمارے لیے ویلیو ہی نہیں رکھے گی. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم دیکھیں یہ بالکل آپ نے بہت پیاری بات کی. ہمیں یہ فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں, ہمیں یہ فرق پڑنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. میں کوئکلی ایک حدیث کوٹ کرنا چاہوں گی کہ ایک دفعہ ایک شخص گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے. آپ نے کہا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ تو بڑے, اور وہ بڑے کوئی ہینڈسم بھی تھے, انہوں نے کہا کہ بڑا یہ تو کہیں بات کریں تو ان کی فوراً بات قبول کر لی جاتی ہے, اگر کہیں رشتہ بھیجیں تو فوراً شادی کے لیے لوگ ہاں کر دیتے ہیں, اور اس طرح کر کے انہوں نے بات کی. تو کہ بڑے زبردست قسم کے ان کے بارے میں انہوں نے لوگوں نے بات کی. اس کے بعد تھوڑی بات ایک اور صحابی گزرے تو ان کے بارے میں پوچھا, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بس ان کے بارے میں انہیں تو کوئی اپنی دعوتوں میں بھی نہیں بلاتا, کوئی ان کے کوئی سفارش اگر یہ کہیں پہ کریں تو وہ سفارش قبول نہیں ہوتی, کہ رشتہ ڈالیں تو رشتہ قبول نہیں کیا جاتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہمیں کئی دفعہ لگتا ہے کہ بظاہری طور پہ ان میں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ اگر یہ کہیں سفارش کریں تو ان کی سفارش قبول نہ کی جائے, کہیں رشتہ ڈال لیں تو ان کا رشتہ قبول نہ کیا جائے, یا کہیں کوئی دعوت ہو یا کسی کو بولے ویسی جگہ کہیں انوائٹ کریں تو کوئی آپ ان کے انوائٹ پہ نہ جائے. لیکن اللہ کے نزدیک ان کا ایسا مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ جھوٹے سے بھی کسی بات پہ قسم کھا لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی قسم کی مان رکھتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں, ہمیں کیسے ڈریس اپ ہونا چاہیے, کیا ہم کون سے حرام اور حلال طریقے ہمیں اپنانے چاہیے, کون سی ایسی ایجوکیشن لینی چاہیے کہ کہیں وہ ہمیں حرام کی طرف تو نہیں لے جائے گی. یہ چیز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہونی چاہیے, نہ کہ یہ چیزیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا لیٹسٹ ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں, یا آج کل ایون تو ایجوکیشن کی بھی ٹرینڈ ہوتا ہے نا, اچھا جی آج کل یہ بن رہے ہیں, سب لوگ یہ بن رہے ہیں, ڈاکٹر بن رہے ہیں, سارے ڈاکٹر بن رہے ہیں, کوئی مائکروسافٹ انجینئرنگ میں جا رہے ہیں, سارے اس میں جا رہے ہیں, کوئی کمپیوٹنگ میں جا رہے ہیں, سارے کمپیوٹرز کی طرف چل رہے ہیں. تو ایک وہ ٹرینڈ ہوتا ہے, بجائے اس کی کہ ان ٹرینڈس کو فالو کیا جائے, یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اور میم ایک دوسری بات بھی اب تو بہت زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہے کہ عورت کو نا ایک مطلب یہ ٹیگ لگایا جاتا ہے کہ اس پر تو بہت ظلم ہوتا ہے, اس کو تو کوئی رائٹس نہیں دیے جاتے, لیکن اگر ہم اپنا دین پڑھیں تو سب سے زیادہ رائٹس عورت کو دیے گئے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, عورت کو دی ہے, اتنی کسی مذہب نے نہیں دی عورت کو عزت, بالکل صحیح لیکن کہا آپ نے. ہم سمجھ ہی نہیں پاتے اس چیز کو. اصل میں بات ساری یہ کہ ہم پڑھتے نہیں نا, ہم دین کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے نا, اس لیے جو لوگ جو بیسٹ ہمیں کہہ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں ہاں یہی صحیح ہے, یہی صحیح. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم جو ہمارے ساتھ تھے جب ہم نے طلاق کی آیتیں پڑھی تھی, کہ کون آپ کا کیس لڑ رہا تھا مستقل, اچھے طریقے سے کرو, جو تم نے دے دیا اس میں سے کچھ تم واپس نہیں لے سکتے, ایسے طریقے سے رخصت کرو, نہ ماں کو تنگ کیا جائے نہ باپ کو تنگ کیا جائے. ایک ایک کیس آپ کا کس نے لڑا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کا کیس لڑا ہے. کس کو انسٹرکشن دی ہے؟ مردوں کو انسٹرکشن دی ہیں.
ہر چیز کے بارے میں. اور وہی عورتیں میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے دین کے ہمارے اس چیزوں کے اس طرح سے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں کہ جیسے ان پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. اور میم ایون یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک لڑکی ہے اس کا ہسبینڈ اسے یہ ریسٹرکشن دے رہا ہے کہ تم نے پردہ کر کے باہر جانا ہے تو اس کے ساتھ کبھی بھی کمپیٹیبلٹی میچ نہیں کر پائے گی. وہ کہے گی نہیں تم اس پہ ریسٹرکشن لگا رہا ہے. لیکن اگر وہ اسے بے پردہ کہہ کر مطلب وہ کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے جو تمہاری مرضی تم کرتی پھرو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ کہے گی کہ میری کمپیٹیبلٹی اس کے ساتھ سب سے میچ کرتی ہے مطلب بہت اچھا ہے. بالکل اور بالکل اگر صحیح کہا ہے. وہ مرد ہے اسے حکم ہے کہ وہ اپنی عورت کو پروٹیکٹ کرے اور بالکل وہ اس طرح سے پروٹیکٹ کرے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے تو اس میں غلط کیا ہے پھر؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. حتیٰ یہ کہ بیٹے آپ یہ دیکھیں کہ ایون میں کہتی ہوں بچوں کی ڈریسنگ دیکھیں. اگر آپ بچے کو کورڈ کپڑے پہنانے کی کوشش کریں گے تو وہ کہیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں بچے کے ساتھ, آپ اتنی سی عمر میں اس کے اوپر یہ ساری چیزیں کیوں مسلط کر رہے ہیں. حالانکہ جب آپ بازار میں جاتے ہیں اور مینیکوین سے جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, شارٹ سلیو پہنی ہوئی ہے, شارٹس پہنی ہوئی ہے, اسکرٹ پہنی ہوئی, یا میگزین میں جو کپڑے آپ بھی تو انہی کو فالو کر رہے ہیں. دین وائی ناٹ اسلام. آپ جب ان کو فالو کر کے اپنے بچوں کو شارٹس اور چھوٹے کپڑے اور بیہودہ کپڑے پہنا سکتے ہیں, یا ایون بڑوں کے لیے بھی یہی ہے, تو کیوں آپ پھر وہ غلامی ہو گئی کہ اسلام کو آپ نے فالو کیا تو وہ غلامی ہو گئی اور آپ نے بچوں کو تنگ نظر بنا دیا. اور اگر آپ نے وہ مینیکوینس والے کپڑے بنا دے تو آپ براڈ مائنڈڈ ہو گئے. یہ کیسے, یہ کون سا لاجک ہے؟ اور میم آئی تھنک یہ جو چائلڈ ابیوز اسٹارٹ ہوا ہے یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اتنا جو ہے وہ اتنے تنگ کپڑے پہناتے وہ ویسے ہی بچے اتنے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں تو کسی کے ذہن میں کوئی چیز چل رہی تو وہ بچوں پر اتنی بری نظریں رکھ بھی لیتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے بیٹا, اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا ایک بہت بڑی وجہ ہے. جب یہ بیہودہ قسم کے ایڈز آئیں گے, بل بورڈز پہ بیہودہ تصویریں لگیں گی تو وہ تو ان کے اویلیبل نہیں ہوتی ہیں ان کو, پھر تو جو ہاتھ لگا اسی کے ساتھ ہوگی برائی. جب وہ احساسات اور جذبات کو اجاگر کرتی ہیں اس قسم کی بل بورڈز پہ تصویریں بیہودہ قسم کی عورتوں کی, یا ایڈز میں جس طرح کے جب ویٹ کے ایڈ چلائیں گے, یا اس ویٹ تو خیر اب ویٹ تو بہت چھوٹی بات ہوگی, اس طرح کے اور بہت سارے ایڈز جب چلائیں گے یا ڈراماز میں دکھائیں گے اور تیار ہو کے لڑکیاں اپنے آپ کو اس طرح سے ایک شو پیس کی طرح لے کر آئیں گی, تو جو عام ایک سڑک پہ چلتا ہوا کوئی وحشی قسم کا انسان ہے جس کو وہ عورت تو اویلیبل نہیں ہے, پھر تو جو اس کے لیے اویلیبل ہوگا وہ تو اسی کے ساتھ برائی کرے. مطلب یہ لوگ تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کس طرح سے بری الذمہ سمجھتے ہیں اس قسم کے کرائم سے. آج کے کی ایکشن دیکھ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ جنت میں کون سے لوگ ہوں گے جو کہ جن کی خوشنودی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی انہیں ملے گی. وہ ہم نے پڑھی تھی کہ جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے, ہمارے گناہوں کو بخش دیں اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں. جو صابر ہیں, جو صادق ہیں, جو ہر وقت تیار رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے, جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں بہترین مال خرچ کرتے ہیں, اور جو سحری کے ٹائم پہ استغفار کرتے ہیں, وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے لیے دائمی رضا ہے, بہترین جوڑے ہیں, نہریں, ایسے باغات ہیں جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی, اور سب سے بڑی بات ہمیشہ کی زندگی ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آج ہم کسی اچھی جگہ پہ جاتے ہیں, ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا وہاں سے آنے کے لیے, لیکن وہ جگہیں یوزلی آپ وہاں پہ افورڈ نہیں کر سکتے رہنا کیونکہ بڑی مہنگی جگہیں ہوتی ہیں, تو آپ وہاں پہ ہمیشہ نہیں رہ سکتے, تو کچھ دنوں کے بعد آپ وہاں سے واپس آ جاتے. تو اسی طرح لیکن جنت ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہمیشہ رہیں گے, وہ چیزیں آپ کی ہوں گی اور وہاں پہ ہمیشہ انجوائے کر سکیں گے. اور میں بار بار اس پہ ایمفیسس اس لیے کر رہی ہوں کہ بہت سے لوگ قرض کی چیزوں میں قرض کے معاملے میں بیچارے لوگ ہو جاتے ہیں مبتلا, گھر کی ضروریات یا کسی بھی کوئی تعلیم کے لیے کسی نے قرض لیا ہوتا ہے, شادی کے لیے قرض لیا ہوتا ہے, ڈفرینٹ چیزوں کے لیے گھر کی ضروریات کے لیے قرض لیا ہوتا ہے. تو یہ دعا ہے قرض سے نکلنے کے لیے, ضرور دیکھیے گا. سورہ آل عمران کی 26 اور 27 سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کی ہے. اور بہترین اطاعت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس کے علاوہ آج کا کوئی اگر سوال. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.